السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں جو عورت زنا کروانے والی عورت تھی، لیکن اس عورت کے ساتھ بچے پیدا ہوئے اور ساتوں کے ساتوں اللہ کے ولی بن گئے۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے اور آپ اس بات کو جان کر ایک دم حیران ہو جائیں گے کہ اس بدکار عورت کے ساتوں بچے اللہ کے ولی کس طرح بن گئے۔ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے۔ اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، جو اس کو دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا۔ اللہ نے اس کو اتنی خوبصورتی عطا کی تھی، لیکن وہ عورت بہت ہی بدکار تھی۔ اپنی خوبصورتی کا غلط فائدہ اٹھاتی اور لوگوں سے زناکاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زناکاری میں اس طرح ڈوبی کہ پوری بستی والے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلق تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنا مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا، اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کی پلنگ بھی بنوا رکھی تھی۔ اب وہ اور بھی زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کے بغل والی بستی میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا، اور وہ گناہوں سے دور رہتا تھا اور دن رات صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ ایک بار وہ عبادت گزار نوجوان کسی کام سے اسی بستی سے گزرا، اور وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پہ پڑ گئی، اور اس کو دیکھ کر اس نے اللہ کے ڈر سے اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا۔ یہ اس نوجوان کا امتحان تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، مگر اس عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال اس کی آنکھوں اور دماغ میں جڑ سا گیا تھا۔ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سزا دیتا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا، اور کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بدن کو آگ کی تپش میں جلاتا، لیکن اس عورت کا خیال دماغ سے نہ نکلا۔ پھر وہ ذکر و تسبیح کی تلاوت میں بیٹھ جاتا تھا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے، لیکن اس کا خیال نہ نکلا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا اور سوچا، جب میں اس خیال سے نکل ہی نہیں پا رہا ہوں تو ایک بار اس سے مل لیتا ہوں۔ وہ نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور اس سے اس کے زنا کی رقم پوچھی۔ اس نوجوان نے کہا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اسے اپنی رقم بتا دی۔ اس کی رقم سن کر یہ نوجوان اپنے گھر آیا اور اپنی جمع پونجی اکٹھا کی، اور کچھ سامان بیچ کر اس کے رقم کے برابر رقم اکٹھا کر لی۔ پھر اس عورت کو یہ رقم لے جا کر دے دیا۔ بدکار عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کی پلنگ پر بٹھا کر اسے چھونے لگی تو یہ نوجوان ایک دم بے چین ہو گیا اور کانپنے لگا، اور سوچا، اتنے سال میں نے نیکیاں کی اور اتنی عبادتیں کی، میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب ہو گیا، اور اس نوجوان نے اس عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے۔ میں یہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ بھی تو اپنے پاس رکھ لے اور مجھے جانے دے۔ اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہا، جا نکل جا یہاں سے۔ اور اس عورت نے سوچا کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کیا ہے، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی زنا بھی نہیں کیا۔ اور اتنا ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ یہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، دن اور رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہتی، اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک جا پہنچی۔ جب یہ عورت اس کے گھر پر جا پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی نکلا اور اس نے کہا، کیا کام ہے؟ عورت نے کہا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ وہ میرا بڑا بھائی تھا، اور ڈر کے مارے
اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ کل ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، پھر ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے ان کا انتقال ہی ہو گیا، اور میں روز نہ جانے کتنے گناہ کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے سوچتے اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر اس کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا کہ جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دیا ہوگا، اور پھر اس عورت سے اس نے شادی کر لی۔ پھر اس عورت نے اپنے تمام جائیداد کو بیچ دیا، اس کا جو محل تھا اس نے اسے بھی بیچ دیا، اس کی جو پلنگ تھی اس نے اسے بھی بیچ دیا، اور تمام پیسے اور جائیداد کو سب کو بیچ کر غریبوں میں اس پیسوں کو بانٹ دیا، اور یہ عورت بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار بن گئی۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت جاگی اور اللہ کا ایسا خوف جاگا کہ اب یہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی اور اس کے ساتھ بچے پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان 7 بچوں کو بنی اسرائیل کا ولی بنا دیا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے توبہ کرنے کی برکت۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ سے ہم سے کبھی جانے انجانے میں کوئی غلطیاں ہو جائیں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے۔ تو آئیے دوستو مل کے پڑھ لیتے ہیں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو دوستو پھر ملیں گے ایک اور نئے اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔